60 کی دہائی میں کراچی میں جو ہے وہ اکبر آبادی شاعروں کا جو ہے وہ دورہ تھا، اور خصوصاً مضافات میں جتنے مشاعرے ہوتے تھے اس میں مطلب اکبر آباد سے تعلق رکھنے والے شاعروں کی اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی، اور اس تعداد کا ایک دباؤ ہوتا تھا کہ خبردار اگر داد نہ دی، اس طرح والا دباؤ، کیونکہ سامعین میں بھی بہت ہوتے تھے۔ تو آج انہی شعراء میں سے ایک بہت دلچسپ، بہت محبوب شخصیت کا ذکر کروں گا۔ یہ بھی شاہ فیصل کالونی ہی میں تھے 60 کی دہائی میں۔ تو میں مشاعرے سننے کا بہت شوقین تھا، تو 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، تو مشاعرے بہت ہوتے تھے اس زمانے میں، اور مشاعرے واقعی مشاعرے ہوتے تھے جہاں جا کے آدمی کچھ سیکھ سکتا تھا، بالکل روایتی طرز کے مشاعرے۔ تو وہاں ایک صاحب تھے جو نابینا تھے، اور وہ ہمیشہ آخر میں پڑھتے تھے۔ تو مشاعروں کی تہذیب یہ ہے کہ جو سب سے سینئر یا جو بڑا شاعر مانا جاتا ہے وہ آخر میں پڑھتا ہے۔ تو یہ صاحب ہمیشہ ہر مشاعرے میں، یعنی کہ شاہ فیصل کالونی اور ملیر وغیرہ میں ہونے والے ہر مشاعرے میں آخری شاعر ہوا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ ایک غزل سنا کر کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو غزل ہے اس کا میں نے تکملہ لکھا ہے، وہ بھی سن لیں۔ وہ کوئی دوسری غزل ہوتی تھی۔ تو ان کو بہرحال آپ یوں سمجھیں کہ یہ مضافات کراچی، یعنی ڈرگ روڈ، ڈرگ کالونی، کورنگی، لانڈھی، ملیر، کھوکھرا پارک، اس کے سب سے بڑے شاعر تھے، اور ان علاقوں میں اگر شعراء کو گنا جائے تو وہ 1000 سے اوپر ہوں گے اس زمان ایکٹیو شعراء۔ تو ان کو بہرحال سب سے بڑا استاد مانا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا، اور ان کے جیسے 2 شعر سن لیں تو اس سے ان کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا کہ چھپ نہیں سکتی کوئی چیز یہ تم بھی سن لو، چھپ نہیں سکتی کوئی چیز یہ تم بھی سن لو، ہم نے ہر ذہن میں جھانکا ہے ارسطو کی طرح۔ اور دوسرا ہے کہ مجھ سے مقابلے کا ہوا مدعی یہ کون، بلبل اڑان لیتا ہے شہباز کی طرف، یا اڑان بھرتا ہے شہباز کی طرف۔ تو جیسا کہ عرض کیا کہ نابینا تھے، اور لیکن نابینائی کے باوجود خوشحال تھے، اور کئی شاگردوں کی کفالت کرتے تھے، ان کے اخراجات اٹھاتے تھے، ان کے خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، اور خوب اچھے کاروباری تھے۔ اور ان کے کاروبار میں ایک دواخانہ بھی تھا جس کا نام تھا رئیسی دواخانہ۔ تو انہوں نے بھی طب پڑھی ہوئی تھی لیکن پریکٹس نہیں کرتے تھے، تو وہاں ایک اور جو استاد مستر، وہ حکیم صاحب تھے، وہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو وہ مستر اکبر آبادی صاحب بھی اپنی طرز کے ایک واحد آدمی میں نے دیکھے کہ انہیں یہ گلہ رہتا تھا کہ حکیم اجمل خان مجھ سے زیادہ مشہور کیوں ہیں، میرے جو وہ نسخے ہیں، جو طبعزاد نسخے ہیں، ان کی تعداد حکیم کبیر علی اور حکیم اجمل خان صاحب کے نسخوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہمیں کوئی وہ ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ مطلب اس طرح کے، تو اس میں بہت سنجیدہ اور حساس تھے۔ تو خیر ابھی عارف رئیسی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ جب میں جایا کرتا تھا مشاعرے سننے، تو دوسرے تیسرے مشاعرے میں میں نے ان سے جا کے سلام عرض کیا، انہوں نے بہت اس سے وہ کیا۔ میں نے کہا استاد میں بھی یہیں رہتا ہوں شاہ فیصل کالونی میں، ڈرگ کالونی کہتے تھے اس وقت۔
تو اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ کسب فیض کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں. میں بھی ایسی تک بندی کیا کرتا تھا اس زمانے میں. تو کہنے ہاں ضرور, اور تمہیں تو معلوم ہوگا میں کہاں رہتا ہوں. میں کہا جی معلوم ہے. تو کہا کل ہی آ جاؤ. تو دوسرے دن میں ان کے پاس پہنچا اور حوالہ دیا رات کی ملاقات کا. فوراً سمجھ گئے, فوراً یاد آ گیا. کہنے لگے ہاں کچھ سناؤ. تو میں وہ لکھ کے لے گیا تھا, وہ کچھ شعر, ایک غزل پوری سنائی انہیں. تو کہنے لگے بھائی میں تمہاری اصلاح تو نہیں کروں گا, لیکن تمہیں شاگردی میں لے لیا میں نے. میں حیران. کہنے بس تم ایسا کرو کہ ایک فیض ہوتا ہے, استاد کا ایک فیض ہوتا ہے جو اس شعروں کی اصلاح تک محدود نہیں ہوتا, وہ تمہیں شاعری کرنے کے قابل بناتا رہتا ہے. تو کیونکہ ہمارا پورا ایک سلسلہ استادی ہے جہاں بڑے داغ وغیرہ سے ملتا تھا ان کا سلسلہ, تو وہ تم بس اب اس میں داخل ہو گئے ہو اور اس بات کا خیال رکھنا. تو میں کہا بڑی یہ سعادت کی بات ہے, بڑی وہ ہے. تو خیر اس طرح سے ان کے ساتھ جیسے ربط بڑھ گیا, ان کی مجلسوں میں جانے کا شرف بارہا تقریباً روز حاصل ہونے لگا, اور وہ تھوڑے مجھ سے بے تکلف بھی ہو گئے. اور میں ان کا کوئی شعر انہیں سنا دیتا تھا تو بہت خوش ہو جاتے تھے. اور پھر اس شعر کی میں جیسے اب تشریح کرتا ہوں تو اس زمانے میں بھی ایسی تشریح وغیرہ انہیں بھی سناتا تھا, تو بہت خوش ہوتے تھے. بلکہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے مجھے اس لڑکے سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. اور ہم مطلب لگے رہتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے, باتیں نکالتے تھے ان کے شعروں میں سے. تو بہت محبت کرنے لگے, محبت بھی کرنے لگے, اور میری بات ضروریات کا ذمہ انہوں نے لے لیا. اور ایک مرتبہ مطلب ان کا میں ذوق بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری نظر میں سب سے بڑا شاعر اردو میں کون ہے؟ میں نے کہا میں تو میر تقی میر کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں. تو بڑے ذرا افسردہ سے یا سنجیدہ سے ہو گئے اور کہنے لگے ابھی کچھ کسر رہتی ہے. میں نے کہا کیا کسر؟ کہنے میر کو شعر ویر کہنا کہاں سے کیا آتا تھا, بے استادہ آدمی کیا شعر کہے گا. اور یہ کہہ کے انہوں نے کچھ شعر ان کے سنا کے ان اشعار کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ مشہور شعر ہے نا کہ وہ قطعہ ہے میر کی غزل میں کہ جائے عبرت ہے خاکدان جہاں, تو کدھر سر اٹھائے جاتا ہے, تو کہاں سر اٹھائے جاتا ہے, دیکھ سیلاب اس بیاباں میں کیسا سر کو جھکائے جاتا ہے. تو کہنے بتاؤ عجیب محمل منظر نگاری کی ہے, اور سیلاب کا سر ہوتا ہے کہیں, یعنی اس آدمی کو اتنا نہیں معلوم. اور بیاباں میں سیلاب کیا کرنے گیا ہے؟ بیاباں تو بالکل ہی بنجر اور پانی سے محروم ہوتا ہے, وہاں یہ سیلاب کیا کرنے گیا اور کیسے آیا؟ تو اسی طرح ایک شعر انہوں نے سنا, ایک سناہٹے میں نہیں, سناہٹے میں جان کے ہوش و حواس و دم نہ تھا, اسباب سارا لے گیا آیا تھا یک سیلاب سا. تو کہنے سناہٹے کہاں کی زبان ہے, یہ کہاں کی لغت ہے؟ کہنے اس آدمی کو اتنا نہیں معلوم کہ جو اسمیہ لفظ ہوتے ہیں, جو اسم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, ان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. ضرورت شعری سے ان میں کسی حرف کی کمی تو جائز ہے, لیکن اضافہ نہیں ہو سکتا. تو غرض وہ میر کو وہ کہ اس کو کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے. تو کہ یہ بتاؤ الف گر رہا ہے, اور یہ الف کا گرنا جو ہے
وہ کسی مبتدی شاعر کے لیے بھی عیب کی بات ہے، ننگ کی بات ہے، اور یہ صاحب دھڑلے سے گرا رہے ہیں۔ مطلب انہیں میر تقی میر سے بہت زیادہ اختلاف تھا اکبر آبادی ہونے کے باوجود۔ تو وہ مثال کے طور پہ وہ سیماب اکبر آبادی کو ان سے میر سے بڑا شاعر سمجھتے تھے۔ مطلب ان کے یہاں تعریف کا انداز یہ تھا کہ یہ بڑا استاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ استادی دیکھنی ہو تو سیماب کو دیکھو۔ تو اسی طرح ایسے غالب کا ذکر آ گیا تو غالب پر بھی وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی اردو ہے، اور غالب کو جو ہے وہ شوق تھا کہ وہ محمل باتیں بہت معنی رکھنے والے الفاظ میں کہے۔ اب یہ جملہ مجھے یاد ہے ان کا، تو غرض یہ کہ وہ جو مشہور ہمارے شعراء ہیں نا، جن کی بڑائی کو مانا جاتا ہے، ان سے وہ خوش نہیں تھے اور انہیں کہتے تھے بے استادیں ہیں۔ تو وہ اپنے استاد یعنی رئیس اکبر آبادی صاحب کو، جن کی نسبت سے یہ خود کو رئیسی کہتے تھے، ان کو اردو کا سب سے بڑا غزل گو سمجھتے تھے۔ اور اگر آپ نے اس سے اختلاف کرنے کی جرات کر دی کہ جناب ان کا تو نام ہی کوئی نہیں جانتا، آپ ان کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑا غزل گو، تو اس کو وہ اس سے تعلق ختم کر لیتے تھے۔ مطلب بالکل پیری مریدی جیسا معاملہ تھا۔ تو شاگرد ہے تو شاگردی سے نکال دیتے تھے، بس کہتے تھے سب سے بڑے غزل گو ہیں۔ مشہور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مشہور تو بیڑیا بھی زیادہ ہے سب سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اور لیکن ان سب کے باوجود، مطلب یہ بہت ہی عجیب فہم شعر ہے نا اور ذوق شعر ہے، تو ان سب کے باوجود وہ فنا فی شعر تھے۔ مطلب ان کی زندگی میں شاعری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک ان کے نائب تھے جو غالباً ان کے عزیز بھی تھے، یہ شادی شدہ نہیں تھے، تو وہ ان کا کاروبار دیکھتے تھے، یہ اپنے کاروبار کی طرف بھی بالکل متوجہ نہیں رہتے تھے، اور بس ہر وقت یا تو شعر کہہ رہے ہیں یا شعر پڑھ رہے ہیں یا شعر سن رہے ہیں، تو بالکل فنا فی شعر آدمی تھے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ لوگ آپ دیکھیے کہ ان میں کتنا فطری پن تھا، اور کیسی اندر سے جیسے ایک بھری پوری شخصیت کی طرح تھے، جسے باہر سے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تصدیق نہ کرنے والا انسان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ لوگ تھے۔ تو ایک مقاصدہ ہوا، حمدیہ مقاصدہ، یعنی قصیدے کا مشاعرہ، حمدیہ قصائد کا مشاعرہ مجلس سماجی کارکنان پاکستان کے گودام میں۔ تو وہاں ہمارے استاد جو تھے وہ صدارت بھی کر رہے تھے، تو اس کا جو ہے وہ وہ غیر مردف، اس کی جو وہ مصرعِ طرح تھا غیر مردف تھا، اس میں جو ہے وہ قصیدہ دالیہ کہتے ہیں اسے، کہ ردیف میں دال آئے، جیسے بے حد، قد، یہ۔ تو میں نے بھی اسی زمین میں قصیدہ کہا اور بہت لمبا قصیدہ کہہ دیا۔ تو اس میں قصیدے کی ایک روایت ہے کہ شروع میں کچھ تعلی وغیرہ کرتے ہیں، اپنے آپ اپنی بڑائی دکھاتے ہیں۔ تو اب یہ اس صنف کا ایک تقاضا ہے، تو ہم نے بھی وہ تعلی کی، اور اس میں جیسے کہ ایک مصرعہ تھا کہ ہے ہر استاد زمانہ سے میرا اونچا قد۔ اب یہ 16 برس کا ایک لڑکا یہ پڑھے کہ ہے ہر استاد زمانہ سے میرا اونچا قد، اور دونوں آنکھیں ہیں صحیح ہیں بنور احمد، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اس میں یہ جہاں یہ ہے نا کہ ہر استاد زمانہ سے اونچا قد ہے، اسی میں اگلا شعر ان کو لتاڑنے کے لیے یہ تھا
مقابلے کو مطلب حقیقی بنانے، حقیقی دکھانے کے لیے کہ سینہ چاک سے میں نغمہ سرا ہوں، لیکن ان کے ذہنوں پہ مسلط ہے سبب اور وتد۔ اب یہ ردیف ایسی تھی، قافیہ ایسا ہے کہ اس میں بڑی عربیت اور جو لفظ لغت میں دیکھ کے باندھ دیے تھے۔ تو اب استاد کے شاگرد بہت ناراضگی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکا وہ سب استادوں سے بڑا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے خیر مشاعرہ ختم ہوا، وہ چائے وغیرہ پی جا رہی تھی، صبح ہو گئی تھی، تو کسی نے کہا کہ یہ جاوید نے تو بڑی بدتمیزی کی ہے آج، اور بھی شعراء بھی ناراض ہوئے ظاہر ہے۔ تو استاد کو بھڑکانے کی کوشش کی، کیونکہ استاد وہی زیادہ تر استاد کہو تو اس کا مطلب ہوتا تھا عارف صاحب۔ کہنے دیکھیے جناب اس لڑکے کی جسارت ذرا دیکھیے اور جہالت، کہ آپ سے بھی اونچا قد بتا رہا ہے اپنا۔ اب وہ لوگ شرارت بھی کر رہے ہوں گے کچھ، تو اب یہ کیا جواب دیا ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وٹ کتنی تھی۔ اس جواب کا پہلا ٹکڑا یہ تھا کہ ہمارا ہی بچہ ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جس نے ہم سے تربیت پائی ہے وہ ہر استاد زمانہ سے اونچا قد پا لے گا۔ اور دوسرے یہ کہ میں تو بھائی زال سے استاد ہوں، دال سے نہیں۔ اس نے دال والے استادوں سے اپنا اونچا قد، وہ صاحب بالکل منہ اپنا ایک لے کے رہ گئے۔ تو یہ وزاداری، یہ وٹ اور یہ خیال کہ یہ لڑکا ہے اپنا جوش میں، اس نے کہیں سے پڑھ لیا ہے کہ بھائی تعلی کرنی ہے تو اس نے تعلی اس طرح کر دی، تو کوئی اس کا بعد میں بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ تو یہ مطلب یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسرا ایک بہت ہی دلچسپ عمل تھا ان کا جو میں بارہا دیکھتا تھا، وہ تھا شاگرد بنانے کا عمل۔ وہ اس کے ایک وہ تھا پروٹوکول کہ کوئی آیا ہے ان کے پاس اور کہا کہ حضور میں آپ کی شاگردی میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب ان کے یہاں شاگردی کی کچھ پیشگی شرائط اور آداب تھے۔ اس میں سے یہ کہ شاگردی کا جو امیدوار ہے وہ پہلے اپنی جو پہلے کہی ہوئی 10 چیزیں انہیں دکھائے، تو وہ اگر یہ اس قابل سمجھیں گے کہ یہ شاگرد بنایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے انکار کر دیتے تھے۔ اور اگر ان 10 غزلوں کو شاگرد بننے کے لائق سمجھا، 10 غزلوں کے شاعر کو، تو پھر اب اس میں پہلا مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ استاد کے کسی مصرعے پر غزل کہو فی البدی جس میں کم از کم 6 شعر ہوں، اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہ ان 6 شعروں میں مطلع بھی ہونا چاہیے اور مقطع بھی، اور مقطع میں استاد کا نام بھی آنا چاہیے شاعر کے ساتھ، اور مقطع ایسا ہو کہ جس میں شاعر استاد کے ساتھ اپنے تعلق اور ارادت اور عقیدت پر فخر کرے، اس کا اظہار کرے۔ اب یہ سب بڑے مشکل کام تھے نا، لیکن یہ لوگ کرتے تھے، مطلب ان کے سینکڑوں شاگرد ہوں گے، سینکڑوں۔ تو پھر یہ مرحلہ بھی اگر اس نے خوش اسلوبی سے یا استاد کے معیار پہ طے کر لیا تو اب مٹھائی منگوائی جاتی تھی ٹوکرے میں، وہ استاد منگواتے تھے، وہ شاگرد سے نہیں منگوائی جاتی تھی۔ تو جیسے مٹھائی سمجھیں کہ 5 کلو گرام مٹھائی، اس طرح سے وہ مٹھائی منگوائی جاتی تھی، اور پھر استاد اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، جیسے پیر اور مرید میں بیعت ہوتی ہے نا، تو اس انداز میں استاد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے کلمات شاگردی کہلواتے تھے،
وہ کلمات مطلب سادہ سے تھے کہ میں ان کا شاگرد ہوں اور ان کی شاگردی سے خود کو کبھی مستغنی نہیں سمجھوں گا. تو اور پھر اس سے عہد لیتے تھے کہ 10-20 غزلیں استاد ہی کی کسی زمین میں کہے گا مہینے بھر کے اندر، اور 3 اضافتوں والی تراکیب سے خود کو بچائے گا. یہ عیب ہے بہت، ان کے یہاں یہ ناقابل برداشت عیب تھا کہ وہ توالیہ اضافات کہتے ہیں کہ 3 وہ آ جائیں نا اضافتیں، تو وہ غیر فصیح ہے، تو ان سے وہ پرہیز کرے گا. اور استاد ناسخ لکھنوی نے جو متروکات بتائے ہیں، جن لفظوں کو متروک کیا ہے، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. ان متروکات کو کبھی اپنے استعمال میں کسی بھی ضرورت شعری سے نہیں لائے گا، یعنی ہمیشہ تک باندھے گا، تلک نہیں. مثال کے طور پہ اس طرح، اور ہر غزل اور نظم وغیرہ جو بھی لکھے گا وہ استاد کو دکھائے بغیر مشاعرے میں نہیں پڑھے گا، کہیں چھپوائے گا نہیں. اور استاد کو جو غزل دکھائی جاتی تھی استاد اس پہ اصلاح کرواتے تھے، ظاہر وہ لکھ نہیں سکتے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کاغذ ان کے قریب کیا جاتا تھا تو اس پہ دستخط کرتے تھے. تو اس طرح کے جیسے مراسم شاگردی تھے، اور اس کے نتیجے میں دیکھیں اس سے ممکن ہے نہ یہ خود بڑے شاعر، نہ ان کے شاگردوں میں کوئی قابل ذکر شاعر، لیکن ایک تہذیب سی پیدا ہو جاتی ہے. وہ تہذیب جو لفظ سے تعلق کو زندگی کے نچلے اور عمومی معاملات میں بھی بہت تر و تازہ رکھتی ہے. تو ان لوگوں کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے کم استعداد لوگوں کو بھی لفظ کے ساتھ محبت کرنا، لفظ کے ساتھ تعلق کو اہمیت دینا، اور الفاظ اپنی ووکیبلری بڑھانے پر توجہ دینے کی طرف راغب بھی کیا اور انہیں اس قابل بھی بنایا. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان ایسے حضرات کی. تو ان سے جو میری آخری ملاقات ہوئی، یہ خاصے ضعیف ہو چکے تھے اور ماشاءاللہ بہت صحت مند تھے، مطلب یہ عمر کے اعتبار سے زیادہ تھے لیکن جیسے ضعیفی نہیں تھی ان میں، بہت صحت مند، مرتے دم تک بہت صحت مند. تو آخری ملاقات جب ان سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سلیم احمد جو تمہارے جو ہیں، اب یہ آخری ملاقات 70s میں ہے نا، 73 72، کہنے سلیم احمد سے بھی ہمیں ملوا دو. میں کہا استاد وہ مطلب وہ آپ کے سامنے شعر نہیں پڑھ سکیں گے. ویسے ہی شرارتاً میں نے کہا، اور واقعی میں انہیں منع کرتا، اگر وہ کہتے کہ شعر سناؤ تو میں سلیم بھائی کو اشارے سے منع کر دیتا کہ نہ سنائیں، کیونکہ استاد پتہ نہیں کچھ بھی اصلاح کر دیں. تو ہم لوگ خیر گئے سلیم بھائی کے گھر، وہاں میں نے ان کا تعارف کروایا، اور یہ سلیم بھائی سے بہت محبت کے ساتھ، ویسے بھی بہت محبتی آدمی تھے. تو سلیم بھائی سے کہا کہ کچھ عرض کروں، تو سلیم بھائی کہا بسم اللہ ارشاد. تو استاد نے 4-6 غزلیں سلیم بھائی کو سنائیں، اور جب سنا چکے، اور سلیم احمد بہت ہی پیشنٹ سامع تھے، مطلب میں نے ان سے زیادہ پیشنٹ آدمی ان معاملات میں نہیں دیکھا. کہ انہیں ایک قیصر حسنی صاحب تھے، وہ 200 شعر سنا دیتے تھے اور یہ کامل توجہ سے سنتے تھے. ہاں تو یہ ان میں بڑا وہ تھا. لیکن خیر استاد نے تو 4-6 غزلیں ہی سنائیں، وہ تو عام بات تھی، لیکن جو سنانے کے بعد استاد نے ان سے فرمایا نا،
اس پہ سلیم احمد کی آنکھیں جیسے خوشی سے چمکنے لگیں، مطلب جیسے لگتا ہے انہیں کوئی خوشی، اس طرح کی خوشی پہلی مرتبہ یا بہت عرصے کے بعد ملی ہے۔ وہ یہ کہ سلیم صاحب کاش آپ نوجوانی میں ملے ہوتے تو آج آپ پختہ گو شاعر ہوتے۔ تو سلیم احمد ایک دم جیسے کھل اٹھے، کہنا استاد اب جوانی ابھی بھی ہے، آپ جوان سمجھیں، نوجوان نہیں نہ صحیح، تو میں تو آپ کا محتاج ہوں اور مجھ پر بھی دست شفقت رکھیے اور میری اصلاح بھی فرمائیے۔ بالکل جیسے سلیم احمد شاگردوں کے انداز میں ان سے باتیں کرنے لگے اور یہ استاد کی پوزیشن لیے بیٹھے رہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی پہلا تو یہ ہے، پہلا جو طریقہ ہے یا پہلی جو ترکیب ہے پختہ گوئی کے راستے میں قدم رکھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ میری غزلیں منگوا کر جاوید سے ہی منگوا لیجیے گا اور منگوا کر ان کو ذرا غور سے ہر مصرع 3 بار پڑھیں، تو آپ کے اندر پختہ گوئی کسے کہتے ہیں اس کا ذوق اور اس کا فہم اور اس کا شعور خود بخود پیدا ہو جائے گا کتابیں پڑھے بغیر۔ تو سلیم بھائی کا بالکل دل و جان سے، اور مجھے ذرا تحکم سے کہا کہ جاوید اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، استاد کی غزلیں لاؤ۔ تو اس طرح کے لوگ، اس مطلب سلیم بھائی کا وہ چہرہ میں نے کم ہی دیکھا ہے اتنا خوش، کہ اچانک جیسے سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگے تو جیسا چہرہ بنتا ہے۔ اور پھر بعد میں بھی یہ آخری ملاقات تھی میری عارف رئیسی صاحب سے، لیکن پھر بعد میں بھی سلیم احمد ان کا بہت ذکر کرتے تھے کہ یار بتاؤ مجھے تو اپنے لڑکپن میں پہنچا دیا، ہمارے لڑکپن میں ایسے استاد ہوا کرتے تھے، بہت خوشی سے۔ اور غالباً انہوں نے ریڈیو کے کسی پروگرام میں ان کی ایک آدھ غزل اپنی زبان سے پڑھی عارف رئیسی صاحب کی، لیکن اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اب بھی ماشاءاللہ ان کے بہت شاگرد ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ کلچر ختم ہو گیا، مشاعرے ختم ہو گئے۔ یہ شعراء جو تھے یہ مشاعروں پر چلتے تھے، ان کے یہاں غزل چھپوانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی وجہ سے استاد عارف رئیسی صاحب کے 10 دیوان بن سکتے تھے، لیکن کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ ان کو آخرت کی منزلیں جو ہیں سہولت سے طے کروائے۔